اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا اب ہم لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے آگ کا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ عذاب بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ہرگز کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائیں جسے آسمانی آگ کھائے۔ آپ فرما دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانی بھی لے کر آئے جس کی تم نے بات کی، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اے محبوب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے تو قیامت ہی کے دن پورے ملیں گے۔ تو جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم ان یہودیوں عیسائیوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اور اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے ان یہودی عیسائی علماء سے عہد لیا جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے یعنی حضور کی نعت و صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا اور اسے نہ چھپانا، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی حضور کی نعت اور صفات وغیرہ کو چھپایا اور اس کے بدلے تھوڑے ذلیل دام حاصل کیے، تو وہ کیا ہی برا سودا کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہرگز انہیں عذاب سے دور نہ سمجھنا جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں ایسے کاموں پر ان کی تعریف ہو جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔